مسیح میں آپ تمام دیکھنے والوں کو سمیر بھٹی کا سلام۔ اس وقت ہم لوگ شہر کراچی میں ہیں اور آج ایک بہت ہی اچھا پروگرام ہے آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، جسٹ ون اینڈ اونلی آر پی نیوز۔ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں یونیورسل گاسپل اسمبلی چرچ آف پاکستان منظور کالونی میں۔ آئیے آپ کو اس پروگرام کے حوالے سے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں اور اس پروگرام کا تھیم جو ہے پراپرلی ہم لوگ لے کے چلتے ہیں۔ دیکھتے رہیے آر پی نیوز۔ ویلکم ویورز، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آر پی نیوز اور میں آپ کا ہوسٹ سمیر بھٹی شہر کراچی سے۔ ایک بہت ہی اچھا پروگرام ہونے کو ہے 2024 کا نیو ایئر گفٹ ڈسٹریبیوشن سیرمنی آج، اور یہ پروگرام کو آرگنائز کر رہے ہیں پیس اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے یہ پروگرام ہے، اور اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں CNH، اور آج جو ہے وہ گفٹ ڈسٹریبیوشن کا پروگرام ہے۔ اور اس وقت ہم لوگ موجود ہیں انٹرنیشنل یونیورسل گاسپل اسمبلی آف پاکستان کے چرچ میں منظور کالونی کراچی۔ اور آئیے اس پروگرام کو باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس پروگرام میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ دکھاتے ہیں پروگرام۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ تھینک یو سو مچ، کیپ واچنگ آر پی نیوز۔ جی، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں انٹرنیشنل یونیورسل گاسپل اسمبلی آف پاکستان چرچ میں، اور ہمارے ساتھ میڈم فرانہ ہے۔ آئیے ان سے مل کر بات کرتے ہیں، ان کا پروفیشن جانتے ہیں اور آج یہاں پہ آنے کا ان کا مقصد جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ میں یہاں پہ چرچ میں آئی ہوں، یہ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے سفینہ نے مجھے بلایا ہے۔ یہ ہر سال مختلف آرگنائزیشنز کی طرف سے گفٹ ہیمپرس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور تقریباً 4-5 سالوں سے میں ان کے ساتھ اس کام میں منسلک ہوں۔ جتنا بھی میں اپنی طرف سے تھوڑا بہت ہیلپ کر سکتی ہوں، اپنی ان کے ساتھ میں شامل ہوتی ہوں اس اچھی ایفرٹ میں، کار خیر میں۔ اور اس دفعہ یہ لوگ CNH انڈسٹریل کی طرف سے ان کو گفٹ ہیمپرس دیے جا رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو نیو ایئر کی سیلیبریشنز کے طور پر کے لیے یہ لوگ گفٹ ہیمپرس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جس میں سفینہ نے بہت محنت اور لگن سے، اور جاوید صاحب نے اور باقی ان کی ٹیم ممبرس نے سب نے مل کر یہ آج یہ ڈسٹریبیوشن کی تقریب منعقد کی ہے۔ تو اس لیے میں بھی اس میں آئی ہوں ان کا ساتھ دینے کے لیے، جس کے لیے میں بہت خوش ہوں۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ویسے تو تھوڑی سی ایفرٹ ہے، لیکن بیکاز آج کل مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے مینیج کرنا، تو اس میں یہ CNH انڈسٹریل نے اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے۔ تھینک یو سو مچ جی میڈم فرانہ۔ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بیسیکلی انکریجمنٹ کے لیے ہم لوگ بنا رہے ہیں، ناٹ فار لوگوں کی تنقید کے لیے، جسٹ بیکاز آپ لوگ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، خدمت خلق اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا مزید کہ اپنے پروفیشن کے بارے میں بتائیے کہ آپ ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی ایسے شعبے سے وابستہ ہیں کہ جو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہمارے ینگ یوتھ کے لیے، تو اپنے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ادھر پاکستان میں ایجوکیشن کاؤنسلر ہوں ریڈ لیف ہورائزنس کی طرف سے، اور میں بچوں کو گائیڈ کرتی ہوں، ان کو ان کی ایپٹیٹیوڈ دیکھ کر کہ وہ کس پروفیشن کی طرف جائیں، اور آگے کریئر کاؤنسلنگ بھی میں ان کی کرتی ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے ایڈوائس لینا چاہتا ہے سو یو آر آلویز ویلکم ٹو کانٹیکٹ می۔ تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو فار ونڈرفل میسج ٹو آور کمیونٹی، فار آور چینل۔ کیپ واچنگ آر پی نیوز۔ ویلکم بیک ویورز، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آر پی نیوز میں آپ کو سمیر بھٹی۔ اس وقت ہم موجود ہیں منظور کالونی شہر کراچی میں، اور آج ہمارے ساتھ CNH کے کنٹری ہیڈ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، منصور صاحب۔ آئیے ان سے مل کر بات کرتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے، وہ کیا کہنا چاہیں گے اور ان کا بائی پروفیشن وہ کیا کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب آپ کے اس ادارے کا۔ دراصل CNH جو ہے یہ ایک دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے جو کہ آٹوموبیل کاریں بھی بناتی ہے، جس میں آپ فراری کا نام سنتے ہیں، مزراتی کا نام سنتے ہیں، فیٹ کرائسلر آٹوموبیل کا نام سنتے ہیں، اور دوسری طرف ان کا انڈسٹریل سائٹ بھی ہے جس میں یہ ٹرکس بناتے ہیں، کنسٹرکشن مشینری بناتے ہیں، ٹریکٹرز بناتے ہیں۔ پاکستان میں بھی آپ سنتے ہوں گے الغازی ٹریکٹرز کے نام سے ان کا ایک ادارہ ہے جس میں ان کا جوائنٹ وینچر ہے الفتیم کے ساتھ، اور وہاں 25-30 ہزار ٹریکٹر سالانہ بنائے جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی جو ہمارا سسٹینیبلٹی ڈپارٹمنٹ جس کا انتظام سنبھالتا ہے، اس کے تحت ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں جہاں ہم بزنس کر رہے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ایسے لوگ ہیں موجود جن کی مدد کی جانی چاہیے۔ مثلاً اگر ان کو فوڈ کی شکل میں، راشن کی شکل میں اگر ان کی مدد کرنی ہے تو اس قسم کے ہم پروگرامز چلاتے رہتے ہیں۔ جیسے آج اس پاورٹی کے حوالے سے، ایریڈیکیشن کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے جس میں لوگوں کو فوڈ ہیمپرس تقسیم کیے جائیں گے۔
کبھی ہم کوئی دستکاری کا یا سلائی کڑھائی کا اس قسم کا کورس اگر کسی علاقے میں دیکھتے ہیں تو وہ کروا دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک میل نرس کی ٹریننگ کا 1 سال کا کورس کیا تھا. تو یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے, ایک بڑا ادارہ ہونے کے حوالے سے ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر ہمارا نام جانا پہچانا جاتا ہے, تو یہ ہمارا فرض ہے. ابھی ہم نے زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کو ٹریکٹرز دیے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے, باقی یونیورسٹیوں میں انجنز دیے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو مستقل چل رہا ہے. ہمارا ہیڈ آفس سوئٹزرلینڈ میں ہے, اٹلی میں اس کی برانچز ہیں, دنیا بھر میں ان کے کارخانے اور پلانٹس ہیں. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ہماری بزنسز چل رہی ہیں دنیا میں, وہاں اپنے اطراف میں نظر رکھیں اور آس پاس یہ دیکھیں, اس کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو اٹھائیں کہ جو طبقات اس معاشرے میں جہاں آپ بزنس کر رہے ہیں, جہاں سے آپ منافع کماتے ہیں, وہاں آپ ان کی مدد کریں. اور یہ اسی زمین کا ایک پروگرام ہے. جی منصور صاحب, بہت اچھی باتیں کی آپ نے, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ انسانیت سے پیار کرتے ہیں, اپنے لوگوں سے. یو آر ورکنگ فار ہیومینٹی, ناٹ فار جسٹ سنگل کمیونٹی. تو آپ یہ کیا کہنا چاہیں گے, لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے انسانیت کے حوالے سے؟ دیکھیں, میں لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ جیسے ہم آج چرچ میں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب چرچ میں کرنے کا وجہ اس کی یہ ہے, جس کو میں زور دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ایک بین المذاہب ہم آہنگی کی طرف بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. ایک ایسے ملک میں جہاں بہت ساری لوگوں کے اذہان جو ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا ہیں, کہیں برادری ہے, کہیں پر بڑے چھوٹے کا فرق ہے, کہیں امیر غریب کا فرق ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں. جب تک ان کے تدارک کے لیے ان کا سدباب نہیں کیا جائے گا, ہمارے معاشرے میں امن نہیں آئے گا. جیسے آپ نے سنا ہوگا, مدر ٹریسا نے کہا تھا کہ آپ امن کے لیے محنت میں جتنا پسینہ بہا سکتے ہیں وہ پسینہ آپ بہائیں, تو اس سے جنگوں میں خون کم بہے گا یا نہیں بہے گا. تو ہمارا یہ پیغام میرا یہ ہے کہ ہم سب کو مل جل کر یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے اطراف پہ نظر رکھیں کہ ہمارے کون سے معاشرے کے حصے ایسے ہیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. یہی درس اسلام دیتا ہے, یہی درس کرسچینٹی نے دیا ہے, یہی درس جو ہندو مذاہب کو اگر آپ ان سے بات کریں وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے مذاہب کے معاملے کو لے کر جذباتی تو ہیں, اس کے لیے لڑنے مرنے کو تو تیار ہیں, لیکن اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور میرا ذاتی طور پر کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ بات باور کرائی جائے کہ جو دنیا کے جو مذاہب ہیں ان کا بنیادی پیغام جو ہے وہ امن و آشتی ہے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ اپنی گردن دائیں بائیں گھمائیں اور دیکھیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں چل پا رہے, اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں اور پھر اس کے سدباب کے اوپر کام کریں. یہی میرا پیغام سب کے لیے ہے. اگر ہم ایسے کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ملک دیا ہے وہ ترقی کرے گا اور وہ آگے بڑھے گا. اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ہم اسی طریقے سے جو آج ہمارے حالات ہیں کہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اللہ کی وہ فیوز و برکات نازل ہوں, لیکن وہ نازل اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارا عمل حقوق العباد کی طرف نہیں ہے. اور حقوق اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ پر حقوق العباد کو ترجیح دی ہے. اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کو اپنے اطراف میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے معاشرے میں اگر لوگوں کو دیکھیں گے, اپنے اپنے اداروں کو کنونس کریں, ان کو اس بات کا اگر آپ بتائیں گے جا کر, جو بھی کمپنی میں ملازمین ہیں وہ اپنی کمپنی میں جا کر بتائیں گے کہ سر ہمیں فلانے اس کو طبقے کو ہیلپ کرنی چاہیے یا فلانے لوگ, تو ضرور کریں گے. لوگ کرتے ہیں. ہمارے ملک چیریٹی میں میرا خیال ہے دنیا میں نمبر 1 ہے, لیکن اس کو ایک آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ایک ایسی مربوط شکل دینے کی ضرورت ہے کہ ہم منحاص القوم کھڑے ہو جائیں. تھینک یو سو مچ جی, کیپ واچنگ آر پی نیوز. بہت اچھا لگا بات کر کے. منصور صاحب کی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا ایک پروگرام یہاں پہ پیس ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے آرگنائز کیا ہے اور اس کو پریزنٹ کرے CNH, جو کہ کنٹری ہیڈ منصور صاحب تھے. ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں, لائک کریں, شیئر کریں اور ایز یوزول تھم نیل دبانا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ, کیپ واچنگ. سمیر بھٹی. خداوند یسوع مسیح کے نام سے اپنے بھائی منصور علی رضوی کو یاد کرتے ہیں کہ تو اس کو چھو اور تو ان کو استعمال کر. ہم CNH ادارے کے لیے بھی
बड़ी बरकत को मांगते हैं। पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी खुदावंद तेरे हाथ में, प्रोग्राम को तेरे पाक हाथ में देते हैं। दुआ करते हैं तेरी शमूलियत रहे और हर बात हर काम तुझे पसंद आए, सब डरते और कामते हुए तेरी इज्जत और तेरी ताज़ीम करते हुए, आमीन। तहे दिल से शुक्रगुजार फिलोमिना बाजी, इकबाल सुल्ताना और बाकी सारे जितने भी साथी हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे छोटे से प्रोग्राम में आए और उन्होंने रौनक बख्शी। आज के प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा जो इसका मकसद है वो तो न्यू ईयर की केक कटिंग और उसकी सेलिब्रेशन भी है, लेकिन साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई है और इस बढ़ती हुई महंगाई में हमारे जो कच्ची आबादी के लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो ख़वातीन हैं, बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं और बेशुमार ऐसे अफराद हैं जो कि डिसेबल हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अपने अपने ख़ानदान के वज़ाई ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे। तो आज के प्रोग्राम का हमारा यही मकसद है कि हम किसी तरह से गुर्बत के ख़ात्मे के लिए उसमें अपना रोल प्ले करें। ये एक बहुत छोटी सी काविश है, लेकिन इससे पहले मैं CNHI की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कोविड के ज़माने में उन्होंने मुसलसल पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने ऐसी कच्ची आबादियों में गए जहाँ पे राशन नहीं मिल रहा था क्योंकि और सब चीज़ें बंद थी, तो हम लोगों ने वहाँ जाके सब इस तरह से अपनी वहाँ तक पहुँचे और लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने में अपना सर अंजाम दी। आज के इस प्रोग्राम में मैं तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं मंसूर अली रिजवी साहब से और फरहाना बाजी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आएँ और अपना बुके प्रोग्राम करते हैं खुदा के लोग, और वैसे भी बहुत संगीत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी भी है और संगीत में भी उनका बड़ा अच्छा साथ रहे हैं। पोइट्री भी बहुत अच्छी करते हैं। तो और आपने मेरी जिम्मेदारी ले दी और तो उनके लिए एक छोटा सा तोहफा प्लीज़। इकबाल सुल्ताना हमारी एक्टिविस्ट भी हैं और माइनॉरिटी के लिए और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए बहुत सरगर्म रहती हैं। तो पीस एंड डेवलपमेंट के से लिए एक छोटा सा तोहफा। फिलोमिना बाजी हमारी बोर्ड मेंबर भी हैं और पीस एंड डेवलपमेंट के लिए जब भी इन्हें बुलाएं तो वो हमेशा साथ होती हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़रूरी है आपको बाकी सब्जियाँ जावेद को उनके और मेरे जो पूरी फैमिली इस वक्त मौजूद है उन सबको तालियों के साथ वेलकम करें। तालियों, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज बहुत फैमिली और लोग आज भी क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं, न्यू ईयर एंजॉय कर रहे हैं। और वेलकम बैक व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं आरपी न्यूज़। मैं आपका होस्ट सुमैर भट्टी शहर कराची से। इस वक्त हम लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान चर्च में मौजूद हैं और यहाँ पे न्यू ईयर और क्रिसमस की राशन डिस्ट्रीब्यूशन और एक बहुत अच्छी सेरेमनी है। यहाँ पे हमारे साथ गवाही चैनल से पास्टर मकबूल जौहर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे मिलकर बात करते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो इस बात के लिए कि खल्क़े खुदा के लिए अगर कुछ किया जाए तो वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खुदा का कलाम भी ये कहता है कि तू अपने हम जिन्स से रूह पोशी ना कर। और जब हम यहाँ पर आते हैं और आप यहाँ पर आकर देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग मुस्तहिकीन हैं, जो मुश्किल में है और वो
सतह उस ज़िंदगी से बहुत नीचे रह कर ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, तो उनके लिए ये संस्था जो है और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से ये उनको फैसिलिटेट करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अपने लोगों का ख़्याल रखना और उनकी ज़रूरियात जो हैं उनको कहीं ना कहीं किसी चीज़ में जाकर उनको पूरा करना, तो ये एक बहुत अच्छा अमल है। और चूँकि पहले भी हम इनके साथ बहुत सी जगहों पर हम जाते रहे हैं और इनके इन कामों को जो ये खल्क़े खुदा के लिए करते हैं, तो मैं इस CNH जो है इनको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो 2024 का जो एक नया साल जो हमें खुदा ने दिया है, गुज़िश्ता सालों में भी ये इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहे हैं और इस साल भी इन्होंने ये अज़्म किया है कि हम अपने लोगों के साथ इसी तरह से वो उनके साथ मिलकर उनकी मदद करेंगे और जो कुछ भी वो कर सकेंगे उनकी बेहतरी के लिए वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग RP न्यूज़। जनाब आप सब लोग सलामत रहें, खुश रहें, पाइंदा और ताबिंदा रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको अपनी सलामती में रखे। मेरे लिए ज़ाती तौर पर और कंपनी के हवाले से ये बड़ी एज़ाज़ और फ़ख्र की बात है कि हमें अल्लाह हर साल मौका देता है कि हम आपके पास आते हैं और ये एक बहाना होता है, आपके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खाते पीते हैं और इस खुशी के साथ और इस इत्मीनान के साथ यहाँ से जाते हैं कि हम भी अल्लाह के घर में आए और आप लोगों से बात की, आपकी थोड़ी बहुत जो ज़िंदगी है उसके बारे में को जानने की कोशिश की, क्योंकि ये हर फ़र्द का इस मुआशरे में ये फ़र्ज़ है कि वो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाए और ये देखे कि मुआशरे में कौन से लोग ऐसे हैं, कौन से ऐसे हिस्से हैं मुआशरे के जिनमें आप मदद करके बेहतरी ला सकते हैं। क्योंकि ये जो बेहतरी और कम बेहतरी और गुर्बत और अमारत, ये सारा एक निज़ाम के तहत ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसका ताल्लुक़ किसी की तालीम, किसी के तजुर्बे, किसी के नेक अमल, किसी के बद अमल से नहीं है। ये अल्लाह का एक इंतखाब है और उसका एक निज़ाम है जिसके तहत हम लोग सब चल रहे हैं। अब ये हमारी अपने अंदर एक शैतानी अमल होता है कि हम अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा मुआशरे में ज़रा से अफजल और बरतर नज़र आएँ। उस अफजल और बरतर नज़र आने के लिए फिर हम मुख्तलिफ़ काम करते हैं, जिसकी मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। हमारे मुल्क में मसला मज़ाहिब का या और दूसरे इख्तलाफात का कम है, सिर्फ़ मसला ये है कि यहाँ हर जगह लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि वो किसी तरीके से चौधरी बन जाए, बड़ा बन जाए और उसके नीचे ज़ेर असर कुछ लोग आ जाएं। और ये वही निज़ाम है जिसके लिए दुनिया में पैगंबर आए। आप भी यसु मसीह की ज़िंदगी को पढ़ते होंगे, उनकी भी सारी कोशिश यही थी कि उन्होंने चैलेंज किसको किया, वो ग्रीक जो रोमन जो टैक्स कलेक्टर्स थे उनको उन्होंने चैलेंज किया, क्योंकि वो ताकतवर लोग थे और वो लोगों का इस्तेसाल करते थे। तो इसी तरह आप जिनकी भी जिनका हम पैगंबर कहते हैं, आप अपने हवाले से अपनी बात कहते हैं, तो उनकी अगर आप सबकी ज़िंदगी को देखें तो उनकी कोशिश यही थी कि मुआशरे में मसावात और बराबरी को कायम किया जाए। और ये सिर्फ़ उसी सूरत में होगा कि जब हम अपने अंदर ये फ़ैसला कर लेंगे कि मज़ाहिब, आपकी अपनी माली हैसियत, आपकी मुआशरती हैसियत, आपका तालीमी मकाम, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन अहम ये है कि आप खल्क़े खुदा की खिदमत कैसे करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द नज़र कैसे दौड़ाते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। अब अभी जैसे सफ़ीना ने कहा कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं और उसमें लोगों की ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है, तो अगर आप उस तनाजुर में देखें तो हमारा तो काम कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ़ एक दुआ के साथ आए हैं कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे, अपना करम करे, हमें परेशानियों से निकाले और हमें एक अच्छी मुतमईन बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मैं सफ़ीना का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ
اور میں ان سے کافی متاثر بھی ہوں، اور اسی وجہ سے ان کی شخصیت کے زیر اثر بھی رہتا ہوں کہ یہ بیچاری ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی اپنی کمیونٹی کے لیے کام کر سکیں. اور ہمارے مذہب میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ حقوق اللہ پر حقوق العباد کو ترجیح دی ہے کہ آپ کمیونٹی کو کیسے امپروو کرتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کے لیے کیسے کام کرتے ہیں. انسان کی جو جانچ ہے، جو اللہ نے جو معیار بنایا ہے اس کو پرکھنے کا، یا اس کو جو امتحان میں نمبر دیے جائیں گے وہ اسی بات کے اوپر دیے جائیں گے، نمبر اس بات کے اوپر دیے جائیں گے. اس کی آپ کتنی خدمت کرتے ہیں اس پہ نمبر نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے جو کچھ، لیکن نمبر اس کام کے اوپر دیے جائیں گے کہ آپ جب تک زندہ رہے آپ نے لوگوں کی کیا خدمت کی. میں اکثر اپنے لوگوں سے کہتا ہوں بھائی جو کھانا تمہارے پاس ہے وہ کھانا زیادہ بہتر اور افضل اور قیمتی ہے جو تم دوسرے کو کھلا دو، وہ زیادہ قیمتی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتری لائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹر فیتھ ہارمنی ہے، بین المذاہب ہم آہنگی جو ہے، ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے. اس کو کسی بھی قسم کی لڑائی کا یا ضد کا یا مخاصمت کا وجہ نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ یہ وجہ نہیں ہے. جتنے بھی مذاہب دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی مذاہب دنیا میں، مسیحی مذہب تو ایک ڈیوائن ریلیجن ہے جس میں ہم سب پروئے ہوئے ہیں. اب ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ ایک لفظ آج کل انگلش میں استعمال ہوتا ہے انکلوسیو، یعنی اجتماعی طور پر مجتمع کیا جائے، یعنی ہر ایک کو، ہم سب کا، خواہ وہ کسی مذہب سے ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کسی نظریے کا ہو، کسی فرقے کا ہو، کسی طبقے کا ہو، کسی بھی لحاظ سے بڑا یا چھوٹا ہو، ذات میں، نسل میں، رنگ میں. بیٹھے آپ ریگولرلی چرچ میں آتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ایک اجتماعیت پیدا کی جائے، لوگوں کے اندر ایک حوصلہ مندی ہو، لوگوں کے اندر موٹیویشن ہو، لوگوں کے اندر ایک دیکھیے اب ہم کو ایسا لگ رہا ہے شاید آپ زیادہ پریشان ہیں، لیکن جب آپ ایک اجتماعی شکل میں، خواہ وہ چرچ جو زندگی کا جو تمام مذاہب نے بتایا ہے وہ آپ خاموشی سے دیکھتے ہیں اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں، آپ بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں. اصلاح کرتا ہے کہ اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں، اس طرح کی جو سنستھائیں بنی ہوئی ہیں، ان کا جو مقصد ہے وہ اپنے لوگوں کو ان کی خدمت کرنا، ان کو ان کی اس سطح سے جہاں وہ زندگی کو گزار رہے ہیں وہاں سے ان کو نکالنا، اور جس قدر بھی ہو سکے، جس بھی شیتر میں جا کر وہ ان کی مدد کر سکیں تاکہ وہ بہتر زندگی گزار سکیں، وہ لوگ کر رہے ہیں. اور جب ہم بہت سی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ابھی پچھلے دنوں میں بھی ایک جگہ پہ بیٹھے بات ہو رہی تھی، تو ایک شخص نے یہ بات کہی کہ میں کچھ نہیں کر رہا، مجھے جو دیا گیا ہے ان میں ان کا حصہ ہے، میں ان کا حصہ انہیں دے رہا ہوں. خدا کا کلام بھی یہ کہتا ہے، اگر ہم ابھی میں پائی صاحب سے بھی یہ ذکر کر رہا تھا کہ اگر ہم ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ کوئی محتاج نہ رہا. کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے اپنی چیزیں بیچ کر رسولوں کے پاس لے کر آتے رہے، اور پھر رسول ان کو کیا کرتے تھے، جس کے جتنی ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق انہیں کیا کرتے تھے، وہ بانٹتے تھے. اور پھر لکھا ہے کہ کوئی محتاج نہ رہا. آج بھی ہم جب خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو آج بھی یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور جو وہ دے رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مشکل میں ہیں اس وقت، تو یہ دونوں ایک ساتھ، اگر خوشی ہے تو اس کے ساتھ دکھ جڑا ہوا، کیونکہ اگر پھول ہے تو پھول کے ساتھ کانٹا موجود ہوتا ہے. زندگی کے مختلف مسائل، میں نے زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا اور بڑے عرصے کے بعد اسے سمجھا. لکھنے والا ہوں، بولنے والا ہوں، ڈراماز کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ جاتا ہوں، تو میں نے ایک دفعہ آئی سی یو میں بیٹھے ہوئے زندگی کو میں سوچتا رہتا تھا کہ کیا زندگی کے بارے میں لکھا بھی بہت کچھ، لیکن اس دن مجھے پتہ لگا زندگی ہے کیا.
سہیل صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ریاض سہیل جرنلسٹ ہیں اور BBC میں BBC سے وابستہ ہیں اور مائنورٹی کے لیے اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے بہت کام کرتے ہیں. سفینہ کو میں کوئی 20-22 سال سے جانتا ہوں اور اس دوران انہوں نے میرا خیال ہے کہ کچھ ہی لوگ ہوں گے آپ جو سارے موجود ہیں جنہوں نے سندھ بھر کا دورہ کیا ہوگا اور خواتین کے رائٹ سے لے کر پولیٹیکل امپاورمنٹ تک کام کیا ہوگا. تو انہوں نے کل 2 روز پہلے جب اس ایونٹ کی دعوت دی تو میرے ذہن میں یقیناً یہ خیال آیا کہ آج کے معاشرے میں جب ہر کوئی دیواریں کھڑی کر رہا ہے اور فاصلے بڑھا رہا ہے تو اس میں سے اگر کوئی کچھ دیوار کا اسپیس توڑ کر دروازہ بنا رہا ہے اور ملنے کی بات کر رہا ہے تو ہمیں جانا چاہیے اس میں. تو یہی سوچ کر میں یہاں پر آیا کہ یہاں تاکہ ہم یقیناً پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ قابل تشویش ہے اس حوالے سے کہ ایک تو معاشی صورتحال ایسی ہے کہ لوگ پسماندگی کی طرف زیادہ دھکیلے جا رہے ہیں. دوسری صورتحال یہ ہے کہ مذہبی تنگ نظری اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ ودن جو کمیونٹیز جو برسوں سے ساتھ رہ رہی تھیں اس میں اختلاف رائے نظر آتا ہے. سفینہ کو تو خاص شکریہ کیونکہ یہ ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی جو میری قوم کے ساتھ، میں اس لیے کہوں گی کہ میری قوم، اور ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری قوم، ٹھیک ہے، یہ سب کی ہی قوم ہے لیکن میری قوم کہنا زیادہ بہتر ہے. تو سمینہ نے میں بھول بھی گئی مگر سمینہ نے مجھے کال کر کے کہا کہ اس لڑکی کا بتاؤ پتہ تاکہ میں اس کو راشن دے دوں. تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں سفینہ، آپ کا ایپ ہو جائے اچھی سی بہت زور کا. اور اس کا نام کیتھرین ہے اور اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ جب بھی باجی سے ملیں گی میری طرف سے شکریہ کہنا. تو میری طرف سے بہت شکریہ اس پروگرام کو منعقد کرنے کا. اور اس طرح جب ہم ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو